اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ مردار کا گوشت ہے تو آپ فوراً ہٹ جاؤ گے، یار یہ کیا؟ کبھی کبھی ویڈیو چلتی ہیں نا، قرآن بریانی بڑی شوق سے کھاتے نا، وہ گدھے کا گوشت ڈال دیتے، فلاں یہ کھاتے تھے۔ کچھ علاقوں کے شہروں کے نام بھی معروف ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی پکڑ دکڑ ہوئی، کچھ ہوٹلوں کے نام معروف ہوتے ہیں، میں لے نہیں رہا، پھر بعد میں سب لوگوں کو بھیا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بریانی کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر پتہ چلتا ہے یا کسی کو واضح کوئی کہہ دے کہ یار یہ مردار تھا، گوشت مردار تھا، ہر آدمی پیچھے ہٹے گا، نہیں کھائے گا، یار مردار ہے یہ کیسے کھائیں؟ جو جانور ذبح ہی نہیں ہوا اور جو جانور حلال ہی نہیں تو اس کو ہم کیسے کھائیں؟ اب میرا دوسرا سوال ہے، گوشت مردار کا اس لیے چھوڑا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، تو صرف گوشت ہی تو حرام نہیں کیا نا، کہ مردار حرام ہے، سود بھی حرام ہے، دھوکہ دے کر پیسہ لینا یہ بھی حرام ہے، جھوٹ بول کر پیسہ کسی کا ہتھیا لینا یہ بھی حرام ہے، کسی کو اپنے چنگل میں پھنسا کر بعد میں رلاتے رہنا اور پیسے ہڑپ کر جانا یہ بھی حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے، ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ سود کا لین دین کرتے ہوئے آدمی کو وہ نہ ہو؟ کیسے کہا جائے کہ یہ بھائی یہ کتے کا گوشت کھاؤ، نہیں کھائے گا، بھائی حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ میں نہیں کہتا اس کو کہ یہ کھائے، لیکن جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، من پسند کی چیزوں پہ نہیں ہے کہ اس پہ میرا من ہے اس پہ نہیں ہے، ان میں پھر یہ دخل نہیں ہے۔ تو اگر اس حرام کو اس لیے چھوڑا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے اس لیے میں نہیں کھا رہا، تو پھر یہ جو اتنی مثالیں میں نے دی ہیں وہ بھی اللہ نے ہی حرام کی ہے، وہ چیزیں بھی رب نے ہی حرام کی ہے۔ تو اس لیے شریعت کے احکامات جب بھی ہوں ان میں عقل اور ان چیزوں کو دخل دے کر یہ معاملات یوں نہیں کرنے چاہیے، اس پر کرو اس پر نہیں۔